بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج دو بڑے اہم موضوع ہیں جس پہ بات کریں گے۔ ایک تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، اور جو ان کے خطبات میں، ان کے بیانات میں جو ایک خود اعتمادی پائی گئی، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پروپوگنڈا مافیا تھا، جس میں سو کالڈ میڈیا اور اپوزیشن اور اس قسم کے فضول لوگ جو مختلف قسم کے پروپوگنڈے کر رہے تھے، اس سب کے ساتھ کیا ہوا، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ آئی جی صاحب پنجاب کا جو ایک انٹرویو تھا جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کے ساتھ، اس پہ تھوڑی بات کریں گے، یعنی ریفارم آف پنجاب پولیس ممکن ہے کہ نہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب کے اس بجٹ پاس کروانے کے سلسلے سے۔ تو دیکھیں، جو ایک ہفتہ پہلے جو نظر آ رہا تھا، جو یعنی بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت، یعنی رات کو سوتے تھے، صبح لگتا تھا حکومت نہیں ہوگی، وزیر اعظم خدا نخواستہ جیل میں ہوں گے، اور باقی یہ اور وہ، یعنی پروپوگنڈا کرنے کے جو ماسٹر ہیں، اور جو ماسٹر مائنڈ، وہ جو مریض، جیلی مریض جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہیں وہ مسٹر ٹی ٹی شہباز شریف ہیں، اور ان کے باقی جو ساتھی ہیں، اور جو ان کا جو ان کے گھر کی جو لونڈی ہے، جس کو لفافہ میڈیا بولتے ہیں، وہ سب کے سب ایک اتنے بڑے پروپوگنڈے پہ تھے کہ انسان جو ٹی وی دیکھتا تھا شام کو، وہ سمجھتا تھا کہ صبح جب میں اٹھوں گا تب تک حکومت جا چکی ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چراغ کیا بجھیں جنہیں روشن خدا کرے۔ یہ جو چراغ ہے، یہ اللہ کی طرف سے روشن ہوا ہے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ دیکھیں، حکومتیں جو ہیں، یہ اللہ کی کتاب کا فرمان ہے، رب العالمین کا فرمان ہے۔ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ فرمان ہم لوگوں تک پہنچا کہ ملک میرے ہیں، حکومتیں میری ہیں، میں جس کو چاہوں اس کو دے دوں، اور جس سے چاہوں اس سے چھین لوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کرائٹیریا بنایا کہ جب یہ امانت میں کسی کے سپرد کرتا ہوں، تو اگر تو وہ شخص جس کو میں نے یہ امانت دی ہے اپنی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اگر وہ اس امانت کا صحیح استعمال کرتا ہے، تو میں اس حکومت کو دراز کر دیتا ہوں، موقع دیتا رہتا ہوں۔ لیکن جب وہ تھوڑی بہت ہی غلطیاں کرتا ہے، تب بھی اس کو موقع ملتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حالات اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن حکومت نہیں چاہ رہی ہوتی کہ ایسا ہو، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو لوگوں کو سہولتیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی۔ لیکن اس میں سارا جو عمل دخل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان کی اپنی نیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو 35 سال تک یہ حکم دیا تھا، وہ ہر سال شاید ان پہ آزمائش آتی رہی، اور اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا بہت کھینچتے رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی نہیں، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، یعنی خالق کو، مالک کو بھی چیٹ کرتے رہے۔ اس کو کیسے چیٹ کرتے تھے؟ ابھی آپ پوچھیں گے بھائی اللہ کو کیسے یہ لوگ چیٹ کر رہے تھے؟ اللہ کہتا ہے جو میری مخلوق کو چیٹ کرتا ہے وہ مجھے چیٹ کرتا ہے۔ تو جب اس کی مخلوق کو چیٹ کیا جا رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی اللہ کے قوانین جو تھے ان کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں آج سے تقریباً 28-29 سال پہلے کویت آیا تھا، تو اس وقت ہمارا جو روپیہ تھا وہ تقریباً 8 دینار، 8.5 دینار کا 1000 روپیہ بنتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو کس طرح ڈی ویلیو کیا، کس طرح قرضے لے لے کر ملک میں نہیں لگائے، ملک قرضے لیتے تھے، پھر قرضہ لے کے اس قرضے کو اتارتے تھے۔ وہ ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا، جو ہمارا
ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر اس اکاؤنٹ میں سے ہمارے جو پیسہ ہے ہمارا وہ ڈی ویلیو ہوتا رہا، لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ زرداری کو نہ شریفوں کو۔ ان سب نے اپنی اپنی اولاد کے جو ہے نا وہ جائیدادیں بنا لی، گھر بھر لیے، لیکن اللہ کی پکڑ دیکھیں کہ آج ان لوگوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سر زمین پاکستان تنگ ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پوری دنیا کی سرزمین، یہ اللہ کا بندہ جو ہے، یہ خان صاحب جو ہیں، ان لوگوں کے لیے پوری دنیا کی سرزمین جو ہے نا وہ تنگ کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ جتنے پروپوگنڈے تھے وہ سارے کے سارے ٹرائیں کر کے گر گئے، اور اللہ کا شکر ہے بجٹ بھی پاس ہو گیا، اور اس میں ایک اور ان لوگوں کے حالات واقعات کے مطابق انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری کڑیاں ملیں گی ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو حملہ ہوا، کئی جگہ سے ان کے کوئی نہ کوئی ناتے داتے مل جائیں گے، اور یہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی جب اتنا کچھ ہوا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ٹی وی پروگرام میں آ کے، جہاں یہ بہت بہت زیادہ بکبکا کرتے تھے، کسی ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے آ کے اس چیز کی مذمت کی ہو کہ یہ بہت برا ہوا ہے۔ یہ جو کراچی والا حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی کسی نے مذمت نہیں کی۔ کسی ٹی وی پروگرام میں نے ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ یہ کرونے کے لیے بہت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ خان صاحب جس مقصد کے لیے آئے ہیں، آج وہ اپنا مقصد چھوڑ دیں، ان کو این آر او دے دیں، تو خان صاحب پاکستان کے سب سے بہترین لیڈروں میں سے ہوں گے، اور وہ ہمارے جتنے یہ اپوزیشن والے اور جو لفافہ صحافی ہیں ہمارے، جن کی صحافت پر لعنت کی جا سکتی ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کو بالکل آسمان پہ چڑھا دیں گے، بولیں گے کہ ان سے اچھا آدمی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی خان صاحب وہ ارادے کے پکے انسان ہیں جنہوں نے اپنی سب کشتیاں جلا دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کرسی رہے نہ رہے، اس ملک کو کرپشن فری پاکستان بنا کے چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ بنا کے چھوڑیں گے۔ اور ہم سب لوگوں کی جو مخلص پاکستانی ہیں، تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ 21 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی دعائیں ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ 20 لاکھ کو اس میں سے نکال دیں جو ان کے چمچے کرچے ہیں ان کے لیے۔ تو اس لیے یہ جتنا کچھ بھی ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے اللہ کی ذات کو ناراض کیا، اس کی مخلوق کو ذلیل کیا، اور ایسے معصوم لوگ ہیں ہمارے پاکستانی عوام جو ہے، جن کو بیچاروں کو بالکل کوئی علم نہیں ہے، اور وہ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سیاسی کھیل ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں لوٹا۔ وہ اتنے سادے ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ کی ذات دیکھتی ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو اس کے کاتب ہیں، اللہ کے دائیں بائیں جو ہر انسان کے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کتابیں سب بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے آج بھی کہتا ہوں، ان سب ہر مافیاز کو کہتا ہوں کہ آج بھی توبہ کر لیں، انسان بن جائے، سچے سے توبہ کر لیں، لوٹا ہوا پیسہ اس عوام کا، اس ملک کا واپس کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے رستے کھل جائیں گے۔ دوسری رہی بات، جو میں یہ پروگرام سن رہا تھا ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا، آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ، تو سوال ہمیشہ معید پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے کرتے ہیں، پازیٹیو سوال ہوتے ہیں، ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ریفارم کے مسئلے میں تو آئی جی صاحب چھٹکارا پا گئے، انہوں نے مطلب گول کر دیا اس بات کو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہماری قربانیوں کو کوئی نہیں، کون نہیں مانتا جی؟ پولیس کی قربانیوں کو ہم سب مانتے ہیں، پوری عوام مانتی ہے، لیکن جو ریفارم کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اخلاقیات درست کیے جائیں، دوسرا ان میں سے کرپشن ختم کی جائے۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ لوگ لٹ پٹ کے جا رہے تھے پاکستان کے باہر سے، ہم لوگ جو اوورسیز میں رہتے ہیں،
4 مہینے کی فاقہ کشیاں اور بھوکیں کاٹنے کے بعد وہ لوگ بیچارے واپس گئے اور ان کو ہوٹلوں میں لوٹتی رہی ہے پولیس۔ ہم اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو پولیس بدماشی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارے سامنے میرے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سخانہ باجوہ، اور وہ بڑا معروف تھا، جو ایک عرصہ تک اس پولیس کی ناانصافی کی وجہ سے، اس پولیس کی ہٹ درمی اور نااہلی کی وجہ سے وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ افراد کا قتل ہوا، اور وہ ہنستا بستا گاؤں جو تھا وہ اجڑ گیا۔ آج تک وہ رونقیں واپس نہیں آئیں۔ 2 خاندان ملیا میٹ ہو گئے صفحہ ہستی سے، اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی تھے۔ کسی دن میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں ان میں سے ایک گروپ نے وہاں پہ اپنی عدالتیں بنائی ہوئی تھیں، اپنا تھانہ بنایا ہوا تھا، اور تقریباً 2 سے 3 سال تک ان کی اپنی عدالتیں چلتی رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک امن و امان تھا۔ جس کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی وہ پولیس میں نہیں جاتا تھا، تھانے نہیں جاتا تھا، وہ ان کو جا کے شکایت کرتا تھا، تو ان کے مسئلے انصاف کی لیول پہ حل ہوتے تھے۔ تو یہ ایک نمونہ تھا وہاں پر۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ 1200 نفری جس میں پولیس، رینجر اور آرمی تھی، اس کے ساتھ ایک کلین اپ آپریشن ہوا، لیکن وہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا۔ جو اصل لوگ وہاں بیٹھے تھے جنہوں نے عدالتیں بنائی تھیں وہ جا چکے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو پکڑ کے پولیس نے ایک ڈرامہ کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آئی جی پنجاب صاحب سے کہ ہم جو چاہتے ہیں، عوام جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فرینڈلی ماحول جو ہے وہ تھانوں میں کیا جائے۔ جب تک ان کی رشوت ختم نہیں ہوگی، پولیس کی رشوت اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا کوئی ریفارم نہیں آ سکتا۔ اور اس کے لیے ایک سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور سختی ایسی ہو کہ جو افسر اس چیز میں پکڑا جائے اس کو فوری طور پر ڈسمس کر دیا جائے، اور اس کی کوئی اپیل کہیں نہیں ہونی چاہیے، پھر کہیں جا کے ریفارم آئے گا۔ کیونکہ ابھی تک جو ہو رہا ہے نا، آپ جس طرح بھی جاتے ہیں، ابھی خان صاحب کے دور میں آ کے پولیس کی جو رشوت ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بڑھ گئی ہے 3 گنا؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ خان صاحب کے شکنجے میں جس دن آ گئے وہ دن ہماری سروس کا آخری دن ہوگا، اور اس لیے آج کل ان کی کوشش ہے کہ جتنا لوٹا جا سکے اتنا لوٹ لیا جائے۔ تو ہم آئی جی پنجاب صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کی ریفارم لانا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ جس بہانے سے آپ کل انٹرویو سے نکل گئے، اگر اس قسم کے آپ ایکسکیوز پیدا کرتے رہے اور بتاتے رہے تو پھر تو ریفارم نہیں آ سکتا۔ آئی جی صاحب، ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس کی جو قربانیاں ہیں وہ ان کو ہم مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، لیکن ایک شریف آدمی کو بدماش بنانے میں، قاتل بنانے میں، چور اور ڈاکو بنانے میں آپ کی پولیس کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ ایک وہ بر وقت کارروائی نہیں کرتے، دوسرا وہ ہٹ درمی پہ آ جاتے ہیں اور پارٹی باز بن جاتے ہیں، ناجائز لوگوں کی جو پیسہ زیادہ دیتا ہے اس کی بات کرتے ہیں، شریف آدمیوں کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، تھانوں میں چھتر مارتے ہیں۔ تو اس کا ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا بدل چکی ہے، پھر وہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے، اس کو پھر شیطان ایک نئی سوچ دے دیتا ہے کہ پولیس والے کو قتل کر دو، یہ پولیس کچھ نہیں کرے گی، اپنے دشمن کو قتل کر دو۔ پھر وہ قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ پولیس ہے۔ اور پولیس سے اگر کوئی بچ جاتا ہے تو جب وہ عدالتوں میں جاتا ہے تو عدالتوں میں بھی بہت سارے ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ججز ہیں جو بغیر رشوت کے کام ہی نہیں کرتے۔ ان کا جو آگے عملہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سارا دن جو ہے نا وہ ملزم کو بیچارے کو دروازے کے باہر بٹھا دیتا ہے، جب تک وہ ملزم ریڈر کو 100، 200، 500 روپے، آج کل تو 500 ہو گیا، پہلے کبھی 100 ہوتا تھا،
تو آج کل وہ جب تک 500 روپیہ ریڈر کو نہیں دیتا وہ نیکسٹ ڈیٹ اس کو اناؤنس نہیں کرتا. جج صاحبان اکثر جج صاحبان جو ہیں وہ پیچھے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آگے آ کے عدالت میں بیٹھنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. یعنی کہ کوئی شخص بھی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے ادا نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن میں ریفارم لانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. چیف جسٹس صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم سب ججز کو ایسا نہیں کہتے، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں بھی ہیں